اس اخلاق مطلب اس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے بعد اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب کیا اس کی تشریح کریں جی؟ اقامت صلاۃ کی اور ایتاء زکوٰۃ کی۔ یہاں ہماری جماعت میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ 10 سال 15 سال 20 سال ان کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی۔ یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، مجھے بڑا یاد ہے، یہاں اسی مسجد میں تھا، کوئی کانفرنس تھی جس میں سارے ملک سے علماء آئے ہوئے تھے۔ وہ علماء کی تقریریں لمبی ہوتی ہیں، وہ لمبی ہوتی گئیں، زور کی نماز لیٹ ہو گئی، پتہ نہیں 3:30 ہو گئے، بس وہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ چلیں ابھی ٹائم ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں 4 بجے جا کر وہ ختم ہوا، اور 4 بجے پھر سب نے زور کی نماز پڑھی۔ ظاہر لیٹ ہو گئی، بہت لیٹ ہو گئی، بلکہ میں نے خود وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں جا کر نماز پڑھ لی تھی کہ بھئی یہ تو نماز بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال نماز انہوں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیٹ وقت میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ہمارا ساتھی سید منور حسن صاحب کے کمرے میں گیا، وہ اس کی صدارت کر رہے تھے یا وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، تو منور صاحب نے بڑی عجیب بات کی۔ منور صاحب کہنے لگے کہ وہ نماز لیٹ ہوتی گئی ہوتی، میں بیٹھا ہوا تھا سٹیج پر، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن مجھے صرف ایک بندے کی نماز یاد آئی، اور مجھے یہ یاد آتا رہا کہ میاں طفیل کی نماز کا کیا بنے گا، باقی کسی کی نماز مجھے یاد نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ سارے لوگ نماز کو لیٹ کرنے کے عادی ہیں، میاں طفیل تو لیٹ نہیں ہونے دیتا۔ اور واقعی میاں صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کی نماز بڑی عجیب تھی۔ وہ 90 سال کی عمر میں 20 تراویحاں پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھنے کے بعد پھر درس میں بیٹھ جاتے تھے، اور ان کا بیٹا وہ درس میں کوئی 10-15 بندے یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور درس ہو رہا ہوتا تھا، خلاصہ اس کا ہم نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بیچارہ پیچھے بیٹھا رہتا تھا۔ جب وہ درس ختم ہوتا تھا تو پھر وہ میاں صاحب کو لے کر گھر جاتا تھا۔ ایک نماز، واللہ اگر ایک نماز ہی کو ہم درست کر لیں تو یہ ہماری ساری زندگی کو درست کر سکتی ہے۔